سورہ یونس کی آیت نمبر 71 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين صدق اللہ العظیم۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم پر میرا کھڑا ہونا اور نصیحت کرنا گراں ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اب تم سب مل کر اپنا کام کرو اور اپنے شریکوں کو بھی جمع کر لو، پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو، پھر اگر منہ پھیرو گے تو میں نے نہیں چاہی تم سے مزدوری، میری مزدوری ہے اللہ پر اور مجھ کو حکم ہے کہ رہوں فرما بردار۔ پھر اس کو جھٹلایا سو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ان کو قائم کر دیا جگہ پر اور ڈبو دیا ان کو جو جھٹلاتے تھے ہماری باتوں کو، سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام ان کا جن کو ڈرایا تھا۔ پھر بھیجے ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنے پیغمبر ان کی قوم کی طرف، پھر لائے ان کے پاس کھلی دلیلیں، سو ان سے یہ نہ ہوا کہ ایمان لے آئیں اس بات پر جس کو جھٹلا چکے تھے پہلے سے۔ اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر حد سے نکل جانے والوں کے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت جگہوں پر آیا ہے، ایک پوری سورت ان کے نام سے ہے، سورہ نوح، جو 29ویں پارے میں ہے۔ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں، پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے کسی کافر قوم کی طرف بھیجا ہے۔ رسول مسلمانوں کی طرف بھی نبی اور رسول آتے رہے اور کافروں کی طرف بھی آتے رہے۔ نوح علیہ السلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ پہلے پیغمبر ہیں، اور پھر دوسرے ان کے امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔
یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر جو انسانوں کی نسل چلی تھی وہ نوح علیہ السلام پر آ کر دوبارہ ایک طرح سے ختم ہو گئی، کیونکہ عذاب آیا، عذاب میں سوائے ایمان والوں کے باقی کوئی نہ بچا۔ پھر ان ایمان والوں میں سے بھی کوئی ایسا نہ ہوا کہ جس سے نسل آگے چلتی، تو نوح علیہ السلام کی اولاد سے پھر سارے انسان پہ چلے۔ اس لیے جتنے بھی انسان دنیا میں اس وقت موجود ہیں وہ یقیناً دو پیغمبروں کی اولاد ہیں، جن میں سے ایک نوح علیہ السلام ہے اور ایک آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے پیغمبر، اور نوح علیہ السلام اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے درجے میں ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ اس سے پہلے کچھ نیک لوگ گزرے، وہ نیک لوگ جب چلے گئے تو پچھلے ان کے جو اخلاف تھے، جو پیچھے رہ گئے ان کے وارث لوگ تھے، وہ نااہل تھے۔ اگر انہوں نے ان بزرگوں کی صحیح تعلیمات کو اخذ کیا ہوتا اور ان سے سبق حاصل کیا ہوتا تو پھر وہ حرکت نہ ہوتی جو آگے جا کے انہوں نے کی۔ وہ تھے تو معتقد، جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بزرگوں کے، ولیوں کے، مزارات کے اعتقاد بہت ہوتا ہے، لیکن دین کی سمجھ مکمل نہیں ہوتی، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان ان سے پھر الٹے کام بھی کروا دیتا ہے، جہاں 10 سیدھے کروائے وہاں 2 الٹے بھی کروا دیے۔ تو اس لیے دین کی سمجھ مکمل ہونی چاہیے انسان کے پاس، جبھی انسان گمراہیوں سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کو دین کی گہری سمجھ ہے وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ عام آدمی نہیں، عابد، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اور عابد اس آدمی کو نہیں کہتے جو 5 وقت فرض نماز پڑھتا ہے یا جو کچھ نوافل پڑھ لیتا ہے، اشراق، چاش، تہجد وغیرہ، اس کو عابد نہیں کہتے۔ عابد اسے کہتے ہیں کہ جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اللہ کی عبادت میں گزر جاتا۔ تو جو آدمی 1000 ایسے آدمی اکٹھے کرو، ایک فقیہ، وہ ان پہ بھاری ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام سے پہلے جو قوم گزری ہے، جو ان کی قوم بنی بالآخر، ان کے بڑوں میں کچھ لوگ نیک تھے، اور وہ پیغمبر تھے یا اولیاء اللہ تھے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال وہ نیک تھے۔ تو ان لوگوں کو جب فوت ہو گئے تو پچھلے لوگ اب بڑے غمگین ہو گئے کہ ہمارے بزرگ چلے گئے، ہمارے بڑے چلے گئے۔ تو شیطان ان کے پاس انسانی صورت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مسئلہ خراب ہو گیا، وہ ہمارے بزرگ تھے تو ہم جو ہے ان کے جب تک ان کے پاس رہتے تھے تو ہمارا دل اچھا رہتا تھا، دین کے اوپر چلنے کا دل بھی کرتا تھا، نماز پڑھنے کا اور جو نیک کام کرنے کا دل چاہتا تھا، مگر اب تو وہ ساری بہار ختم ہو گئی، ان کی یاد بس رہ گئی ہے۔ تو نے کہا ایسا کرو کہ ان کی جو یاد ہے نا اس کو محفوظ کر لو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تصویریں بنا لو، ان کو دیکھو گے تمہیں یاد آ جایا کرے گا۔ جیسے آج کل بھی ہم کہتے ہیں نا حسین لمحوں کو جو ہے نا وہ قید کر لیا کیمرے میں، اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا، یہ تصور وہاں سے چلا ہے کہ وہ اچھے بزرگ ہیں، اچھی صورتیں تھیں ان کی، تو ان کو یاد کرنے کے لیے یہ ذریعہ اختیار کرو۔ تو ایک نسل تو ایسے گزر گئی، کیونکہ خرابیاں ایسے ہی رفتہ 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 پیدا ہوتے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ کوئی بھی خرابی شروع میں بڑی خرابی نہیں ہوتی، رفتہ 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 بدعات بھی ایسے ہی معاشرے میں رواج پاتی ہیں، شرک بھی اسی راستے سے شروع ہوا، بہت ایک خفیف سی بات تھی لیکن رخ اس کا غلط تھا۔ اگر ٹرین کا رخ غلط ہو جائے، تھوڑا سا کانٹا بدلتا ہے تو پھر نتیجتاً مشرق مغرب کا فاصلہ ہو جاتا۔ حالانکہ جہاں سے ابتدا ہوتی وہاں تو بالکل ایک سوئی کی بھی برابر شاید جگہ نہ ہو، لیکن بالآخر وہ کہیں کا کہیں بات نکل جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے ایسا کیا کہ صورتیں بنائی، مورتیں بنائی، پہلے صورت بنی پھر مورت بنی، یعنی پھر وہ پہلے تو کاغذ پر یا کپڑے پر یا کسی کی دیوار وغیرہ پر تصویر بنائی ہوگی، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو 3D جو سے جہاتی ہوتی ہے، سے ابعادی تصویر یعنی مورت، بت کی شکل دے دی اس کو، اور اس کو رکھ لیا کہ ہاں چلو اس کو یاد کر کے ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ اپنا پرانا زمانہ اور اچھا یاد آتا ہے۔ تو ایک نسل ہو سکتا ہے وہ صورت پہ رہی ہو، پھر دوسری نسل مورت پہ چلی گئی، پھر اس مورت کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ بھی شروع میں معبود والا نہیں تھا، بلکہ یہ ہوا کہ ہاں یہ بس اس لیے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ ایسا بھی ہوا ہوگا
کہ اس کو قبلہ بنا لیا. یعنی سجدہ بت کو نہیں ہو رہا، سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے، لیکن بت کو سامنے رکھ کر صرف اس کے ذریعے ڈائریکشن متعین کی جا رہی ہے. لیکن پھر اگلی نسل جو آئی تو انہوں نے تو دیکھا، اور نسل در نسل چونکہ صحیح فہم دین کا منتقل بھی نہیں ہو رہا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ آنے والی نسل بالآخر مکمل طور سے بت پرست بن گئی. اب یہ ہے شرک کی ابتدا یہاں سے ہوئی، اور اس کی ابتدا بنی ہے تصویر. یہ جو بزرگوں کی، قائد کی اور فلانے کی تصویر بڑی ہم تعظیم کے ساتھ رکھتے ہیں، تو اس میں شرک کی بو ہوتی ہے، جو وہی وقت یاد دلاتی جب نوح علیہ السلام کی قوم اس جو ہے بیماری میں اور لعنت میں گرفتار ہوئی، جو بالآخر شرک بنی اور ان کی تباہی کا پیش خیمہ بنی. تو نوح علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہ لوگ اپنی بت پرستی میں منہمک ہو چکے تھے، ڈوب گئے. اسی طریقے سے بدعت بھی معاشرے میں رواج پاتی ہے، جیسے ان کے شرک نے رواج پایا. بدعت بھی دین کا حلیہ بگاڑنا ہوتا ہے. دین کے نام پر بے دینی کا نام بدعت ہے، یعنی دین میں ایسی چیز کا اضافہ کرنا کہ جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے میں نہیں، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں، حالانکہ اس چیز کا سبب موجود ہے. یعنی کوئی نئی چیز نہیں پیدا ہوئی. نئی چیز پیدا ہو جائے یا نئی ضرورت پیدا ہو جائے، چلو اس کے لیے تو آدمی کہے کہ جب ضرورت پیدا ہوگی تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو کچھ ایجاد کرنا پڑے گا آپ کو. ایسی بات نہیں ہے. وہاں ضرورت موجود تھی، سبب موجود تھا، مگر اس کے باوجود وہ کام نہیں ہوا. تو اب اگر کوئی آدمی وہ کام کرتا ہے، بظاہر وہ اچھا ہے مگر وہ بدعت بن جائے گا. جیسے مغرب کی 3 رکعت نماز فرض ہے، کوئی آدمی اس خیال سے پڑھے کہ یار چوتھی رکعت پڑھنے میں کیا حرج ہے، ساری رکعتیں 4 چل رہی ہیں، ظہر 4، عصر 4، عشاء 4، یہ بیچ میں 3 رکعتیں کیا کر رہی ہیں، یا 2 ہونی چاہیے، 4 ہونی چاہیے. اب وہ کہے کہ میں چوتھی رکعت کا اضافہ کرتا ہوں اور اس میں کیا کروں گا، ثنا پڑھوں گا، سورہ فاتحہ پڑھوں گا، سورت پڑھوں گا اور رکوع کروں گا، سجدہ کروں گا، یہی تو کام ہے، اور کیا کرنا ہے میں نے. کوئی برا کام نہیں اس کے اندر، کوئی غلط کام نہیں. اور کہیں حضور نے مغرب کی چوتھی رکعت ملانے سے منع بھی نہیں کیا. بعض لوگوں کو یہ بھی دلیل ہوتی ہے نا، منع دکھا دو کہیں سے، تو منع تو کہیں نہیں کیا. اب یہ آدمی چوتھی رکعت ملا کر مغرب پڑھ لیتا ہے تو یہ سنگین ترین جرم ہے، مجرم ہے یہ شریعت کی نظر میں. حالانکہ کوئی غلط کام نہیں کیا بیچارے نے، اچھے کام کیے سارے، لیکن طریقہ غلط ہے. کہ حضور نے کبھی زندگی میں مغرب کی نماز 4 رکعتیں نہیں پڑھی، اور کبھی 2 نہیں پڑھی، ہمیشہ سفر ہو یا حضر ہو 3 ہی پڑھی ہے. تو اگر مغرب کی چوتھی رکعت کی گنجائش ہوتی، پڑھنا اچھا کام ہوتا، تو اچھا کام حضور کرتے، صحابہ کرتے، تابعین کرتے، تبع تابعین کرتے. جب انہوں نے نہیں کیا تو اب اس کام میں خیر نہیں ہو سکتی. تو بدعت بھی معاشرے میں رفتہ رفتہ ایسی رواج پاتی ہے. عیسائیت کا جو حلیہ بگڑ گیا دین کا، اس میں تسلیس آ گئی اور چیزیں آ گئی، تو یہ تو نہیں کہ پہلے دن ہی ایسا ہوا ہے، رفتہ رفتہ رفتہ. لیکن سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوا کا رخ دیکھ کے چٹکی اٹھا کے گراتے ہیں مٹی کو، ہوا کا رخ کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. طوفان آنے سے پہلے اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں. تو بدعت جو ہے یہ بھی ایسے ہی رفتہ رفتہ معاشروں میں ترقی پذیر ہو جاتی ہے. کرتے کرتے نوبت یہاں پہنچتی ہے کہ پھر اس بدعت کو ایجاد کرنے والے لوگ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کی بالکل ایک واضح مثال جو ہمارے یہاں اس وقت پائی جا رہی ہے، ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں اس وقت، جو جہاں نہج پہنچ گئی اور آنے والے سالوں میں جہاں پہنچ جائے گی، اس کی حمایت وہ لوگ بھی نہیں کر رہے جنہوں نے سادہ میلاد منانے کو جائز کہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قطعاً اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میلاد کے نام پر یہ سب کچھ ہونے لگ جائے گا. ڈھول ڈمکے ہوں گے اور گانے باجے ہوں گے اور ایسی ایسی خرافات ہوں گی کہ جس کا کہیں قطعاً کسی مذہب کسی مسلک میں جن کی گنجائش نہیں ہے، اور ہوگا سب کچھ اس نام پہ. تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے منع کیا انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا، دیکھنے کی اپنی نظر ہوتی ہے، اپنا زاویہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اسی وقت روک دیا، بھائی یہ کل کو جا کے بڑی خطرناک چیز بن جائے گی، اس لیے اس کو ابھی سے بند باندھ دو. اس پر کوئی بات نہیں، فتوے لگتے ہیں لگنے دو، مخالفت ہوتی ہونے دو، لیکن دین میں کسی نئی چیز کا، غلط چیز کا اضافہ نہیں ہونے دیں گے ہم. تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بھی اس طریقے سے شرک کے اندر مبتلا ہوئی. نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور پھر
انہوں نے لمبا عرصہ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال انہوں نے قوم میں رہے ہیں. اس قوم میں معمولی بات نہیں، 950 سال، 50 کم 1000 سال. لیکن قوم میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ کتنے ہوئے؟ 80 یا 82 جو روایات میں آتا ہے. باقی قوم نے نہیں مانا، اور قوم تھی کتنی، بہت محدود سا علاقہ ہوگا. اور انہوں نے بار بار کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اے نوح تم نے بہت جھگڑا کر لیا ہم سے، اب جو جس چیز سے ڈرا رہا ہوں وہ لے آؤ بس اس کو. تو پتہ نہیں کتنا عرصہ ان کے عذاب کا مطالبہ بھی چلتا رہا. لیکن نوح علیہ السلام اور نبی جو بھی ہوتا ہے عذاب اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. وہ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے منظوری ہوتی ہے تو آ جاتا ہے، نہیں ہوتی تو نہیں آتا. اللہ کسی کے پابند نہیں، وہ اپنی حکمت مصلحت اور مشیت کو دیکھتے ہیں، وہ کسی نبی کے بھی پابند نہیں ہے. تو بہرحال پھر بالآخر ایسا ہوا کہ ان کی قوم پر عذاب آیا اور پھر اس سے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا. تو ان آیات میں نوح علیہ السلام کی قوم سے ایک مکالمہ ذکر ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بابا اگر تم لوگوں پر میرا یہاں قیام کرنا، ٹھہرنا، یہ اس بات کو لے کر کھڑے ہونا یہ گراں گزرتا ہے، اور میری نصیحت تمہیں اچھی نہیں لگتی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری ذمہ داری ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا اس میں. کیونکہ مجھے اگر میں نے اپنی رائے سے یہ کام شروع کیا ہوتا تبلیغ کا اور دعوت کا تو پھر چھوڑ دیتا اس کو. لیکن میری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو میں تو نہیں چھوڑ سکتا. اب تم سے جو ہو سکتا ہے وہ تم کر لو. فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم اپنا سارے معاملہ اکٹھا کرو، اپنے جو بھی تمہارے شریک ہیں جن کو معبود ہیں ان کو بھی لے آؤ، کوئی معاون ہے تو ان کو لے آؤ. پھر کوئی شبہ نہ چھوڑنا، کوئی کسر نہ رہ جائے تمہاری. ثم اقضوا الی ولا تنظرون، اور مجھے قطعاً مہلت نہ دو، میرے ساتھ کوئی رعایت کا معاملہ نہ کرو. اور پھر فرمایا کہ اگر تم اس کے باوجود بھی میری بات نہیں مانتے تو دیکھو پھر بھی غور کرو، میں نے کبھی تم سے اپنے عوض کا مطالبہ نہیں کیا. کبھی کسی نبی نے کسی قوم سے اپنی تبلیغ اور دعوت کے عوض کچھ مانگا نہیں ہے ان سے. ورنہ بہت سیدھی بات تھی نا کہ قوم یہ کہہ سکتی تھی کہ تم نے یہ سارا جو ڈھونگ رچایا نعوذ باللہ یہ اس لیے کیا ہے کہ تم نے پیسہ اکٹھا کرنا تھا، مال اکٹھا کرنا تھا. اس لیے انبیاء علیہ السلام اس چیز سے بری، بلکہ اتنا اللہ ان کو بری کرتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو جب بھی ان کا جو پیچھے مال چھوڑا ہوا ہوتا ہے نا وہ صدقہ ہو جاتا، وہ وراثت نہیں بنتا. کیونکہ وراثت بنے گا تو یہ لوگ اٹھ کر اعتراض کریں گے، ہاں اسی کے لیے تو کیا تھا سارا کچھ. یعنی آج جو کافر لوگ نبیوں پر اعتراض کرتے ہیں، آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں، تو کچھ نہیں تو اتنا کچھ اعتراض کی کوشش کرتے ہیں. اگر کچھ ایسی کچھ شبہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونے دیتے. ہاں نبی جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں یا ان کے آگے جو صحابہ ہوتے ہیں یا آگے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے دینی خدمت پر معاوضہ لینے کی اجازت ہے جب وہ کسی مسلمانوں کو کوئی کام کر رہے ہیں، اجتماعی کام ہے، جیسے امامت ہے، خطابت ہے، یا اور کوئی دینی مصروفیت ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے، تو اس کا وہ معاوضہ لے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. بہتر ہے کہ نہ لیں، لیکن اگر کوئی لینا چاہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے، کیونکہ وہ نبی نہیں ہے. نبی کا معاملہ اور ہوتا ہے، غیر نبی کا معاملہ اور ہوتا ہے. تو اس میں فرمایا کہ میرا اجر تو اللہ پر ہے اور میں تو فرما برداروں میں سے ہوں، مجھے حکم ہے. لیکن قوم نے جھٹلا دیا. فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور اس کے بعد جو کشتی میں بچ گئے بس وہ بچے، سفینہ نوح، سفینہ نجات. اور یہی لوگ جو ہیں وہ اس کے بعد اس دنیا کے وارث بھی ہوئے اور باقی سب ختم. فرمایا اب دیکھیے جن کو ڈرایا تھا ان کا انجام کیا ہوا. یہ پہلا انسانیت کے ساتھ جو ہے اس طرح کا عذاب کا معاملہ ہوا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے. اس سے پہلے ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. پھر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر ہم نے بہت سے نبی بھیجے اپنی اپنی قوموں کی طرف. وہ بہت کھلے دلائل ان کے سامنے لائے، لیکن انسان کی ایک کمزوری ہے، اخلاقی کمزوری ہے اس کے اندر. وہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کو آدمی ایک دفعہ ریجیکٹ کر دے تو پھر آرام سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا.
انا آڑے آ جاتی ہے. بعض دفعہ دل چاہے بھی تو پھر بھی دل نہیں چاہتا، فیصلہ نہیں کرتا کہ میں اب اس کو کیسے تسلیم کروں. اس کا مطلب ہے میں غلطی تسلیم کروں اپنی، میں اپنی رائے سے پیچھے ہٹوں. یہ انا ہوتی ہے آدمی کے اندر، یہ حب ہوتی ہے، حب جا ہوتی ہے، انا ہوتی ہے جو اس کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتی. جیسے شیطان کے ساتھ ہوا، شیطان کو انا نے مارا، انا خیرٌ، میں اچھا ہوں اس سے، اور آج تک اس غلطی پہ اڑا ہوا ہے. ابھی تک بھی اس غلطی سے پیچھے جانے کے لیے وہ تیار نہیں، اور کبھی ہوگا بھی نہیں. یہ انا ایسی مصیبت ہے کہ یہ کبھی بھی انسان کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتی. لڑائی ہو جاتی ہے، غصہ ہوا، وقتی طور پہ کچھ ہو گیا، کیس ہو گیا، عدالت میں بات چلی گئی، ایک عدالت سے دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. ہو سکتا ہے جس زمین کے لیے، جس کام معاملے کے لیے وہ کیس ہوا ہے اس کی حیثیت ہو مثلا ₹1,00,000 کی، لیکن اس کیس کے پیچھے لاکھوں لگ چکے ہیں. تو یہ لاکھوں اس زمین کے لیے، ٹکڑے کے لیے نہیں لگ رہے، یہ لاکھوں انا پہ لگ رہے ہیں. انسان نے مسئلہ انا کا بنا لیتا. کون منکر اب خدا کا ہے، سارا جھگڑا انا کا ہے. تو انا انسان کی آڑے آتی ہے. تو یہ ان کے ساتھ بھی فرمایا، قوموں کے ساتھ یہی ہوتا رہا. نبی ان کے پاس دلیلیں لے کر آتے تھے، بہت کھلے کھلے دلائل. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن وہ کہتے تھے ایک چیز کو ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں، اس کو تردید کر چکے ہیں، اس کو قبول نہیں کیا ہم اس کو کیسے تسلیم کریں. ان کے اندر یہ مسئلہ ہوتا تھا. كذلك نطبع، فرمایا کہ یہی چیز یہ دلوں پر مہر کا سبب بن جاتی ہے. جب انسان اس حد تک پیچھے آ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلے ویسے ہی ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا، بلکہ انسان نے اپنے ہاتھوں پہ خود کیا ہوتا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.